آداب ناظرین، دوردرشن سے میرے اتنے قریبی تعلق نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اس کے سنہرے پنوں کو پلٹ کر دیکھوں۔ آرکائیو کے دروازے پر دستک دی تو ایسی نایاب چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جی کہہ اٹھا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ ناظرین، آج میں ایک بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دوردرشن ایک ایسا واحد چینل ہے جس نے اپنے ملک کی ثقافتی، فنی، کلچرل روایتوں کو اپنے پلکوں پر سجا کر رکھا اور انہیں سینچا۔ اور دوردرشن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہماری ماضی کی وراثت اس نسل کو پہنچے جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ ہمارے ماضی اور ہمارے حال کی ایک مضبوط کڑی آج ہمارے بیچ موجود ہیں، جن کا نام ہے ندا فاضلی، مشہور شاعر اور ادیب۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور اس روشنی نے ان کی شخصیت کو ایک نئی وسعت دی، ایک نیا آیام دیا۔ پیش ہے آپ کے لیے یہ بیش قیمت انٹرویو۔ حضرات، آج ہم جدید اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر اور ایسے نثر نگار سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی شاعری کی کتابیں، شعری مجموعے، ان کی نثر کی کتابیں اس قدر مقبول، معروف اور متعارف ہیں آپ سب لوگ ان سے۔ میں ندا فاضلی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج اس محفل میں تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے کچھ فارمل، کچھ انفارمل گفتگو کر کے ان سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ندا فاضلی صاحب کا نام، جیسا میں نے عرض کیا، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے شعری مجموعے بھی سامنے آئے ہیں، نثر کی کتابیں بھی، آٹوبائیوگرافیکل ناول بھی، اور ساہتیہ اکیڈمی، میر ایوارڈ اور چراغ حسن حسرت ایوارڈ سے وہ نوازے جا چکے ہیں۔ جہاں جہاں اردو بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے وہاں بھی ندا صاحب کو بہت ہی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اردو ہی نہیں بلکہ ہندی اور گجراتی اور انگریزی زبان میں بھی ان کی شاعری کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ ہندی، اردو، انگریزی، گجراتی میں ان کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کے آٹوبائیوگرافیکل ناول میں تیسرا حصہ دیواروں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے اور دیواروں کے بیچ سے شروع ہوتا ہے، اور اب جو ان کا تیسرا حصہ جو ہے وہ دیواروں سے دور کے نام سے عنقریب منظر عام پر آنے والا ہے۔ ندا صاحب کی پہلی شاعری کی کتاب لفظوں کا پل جب منظر عام پر آئی تو جدید شاعری میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ ایک بالکل فریش آواز، ایک تازہ آواز جو پرانے محاورے سے انحراف بھی کرتی ہے اور پرانے شعری روایت کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ اعتراف اور انحراف کے اس بیچ میں سے نکلتی ہوئی ان کی ابھی جو کتاب سامنے آئی، ہندی اردو دونوں میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ندا صاحب نے اپنا شعری سفر کچھ اس طرح سے طے کیا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اردو محض قلعہ معلیٰ یا لکھنؤ اور دلی کی اسکولوں میں قید ہونے والی زبان نہیں ہے، بلکہ آزادی کے بعد جن شعراء نے ہمیں اپنا تخلیقی تعارف پیش کیا ہے اس میں ایک بہت اہم نام ندا فاضلی ہے۔ میں ندا صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ سے پہلا سوال ندا صاحب، چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے آٹوبائیوگرافیکل ناول کا، تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ ندا تو آپ کا تخلص ہے، لیکن فاضلی کے کیا معنی ہیں اور آپ نے ندا فاضلی کہلانا کیوں پسند کیا؟ آپ نے میرے سوانحی ناول کا ذکر کیا۔ جی میرا ایک شعر ہے، جی ارشاد۔ اب جہاں بھی ہیں وہیں تک لکھو روداد سفر۔ واہ۔ اب جہاں بھی ہیں وہیں تک لکھو روداد سفر، ہم تو نکلے تھے کہیں اور ہی جانے کے لیے۔ واہ۔ زندگی ایک سفر ہے، اس کے کئی موڑ ہیں،
میر کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی. کیا جو چاہے صاحب. کیا بننا چاہتے تھے، کیا بن گئے، اور جو بن گئے وہ کیوں بن گئے. مجھ سے پہلے غالب نے جواب دے دیا تھا اس کا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب کو حیرت تھی، تعجب تھا، ونڈر تھا، کیا ہوتا. میرے خیال سے کامن مین ان آور کنٹری کا اختیار اپنے اوپر نہیں ہوتا. جی. مثلا یہ پیدا ہونے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو. جی. ہو سکتا تھا کہ مائی چوائس وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. تو آتے وقت بھی نہیں پوچھا گیا اور جاتے وقت بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ فکس دا ڈیٹ آف یور ڈپارچر. دو بے اختیاریوں کے درمیان ایک راستہ ہے جس سے گزرنے کا نام زندگی ہے، اور وہاں پر بھی نفسیاتی جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آزاد نہیں ہیں. اس میں بھی آپ کی نسل کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی اینسیسٹری کام کر رہی ہوتی ہے، بہت کچھ. سوال عجیب و غریب یہ ہے، جیسے آپ نے پوچھا فاضلی. جی. کچھ دن پہلے مجھے کشمیر سے ایک لیٹر آیا تھا کسی محترمہ ڈاکٹر کا کہ ہم بھی فاضلی ہیں، کیا ہمارا آپ سے رشتہ ہو سکتا ہے. میں نے انہیں جواب دیا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا کہ رشتہ ہو یا نہ ہو. عجیب اتفاق کیا ہے زندگی میں کہ آپ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. 3 نسلوں 4 نسلوں کے بعد شجرے کے نام یاد نہیں ہوتے. جی. میں نے ایک شعر لکھا تھا جو شاید سیلاب سیریل کے ٹائٹل سانگ میں ہے کہ وقت کے ساتھ ہے مٹی کا سفر صدیوں سے. وقت کے ساتھ ہے مٹی کا سفر صدیوں سے، کس کو معلوم کہاں کے ہیں کدھر کے ہم ہیں. کیا بات. تو یہ جب ڈرامہ دیکھتا ہوں میں سیاست کے بازار میں کہ گرو سے کہو ہم یہ ہیں، گرو سے کہو ہم وہ ہم ہیں، ناز سے کہو ہم یہ ہیں، ناز سے کہو ہم وہ ہیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے. ایکچولی عجیب بات کیا ہے، نہ مجھے معلوم ہے کہ فاضلی میں کیوں ہوں. جیسے میں نے کہا کہ بنا مجھ سے پوچھے ہوئے ایک گھر میں مجھے پیدا کر دیا گیا. وہ گھر ایک محلے میں تھا، وہ محلہ بھی میرا ہو گیا. وہ محلہ ایک شہر میں تھا، وہ بھی میرا ہو گیا. وہ شہر ایک کنٹری میں تھا، وہ بھی میرا ہو گیا. اس گھر میں ایک مذہب تھا، جی جی، وہ مجھے مل گیا. وہاں ایک زبان بولی جاتی تھی، وہ بھی مجھے مل گئی. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے نظام صاحب. ایک بات بھائی یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ جیسے میر کا شعر آپ نے کوٹ کیا اور آپ نے جو بات کہی کہ آپ کی کوئی چوائس نہیں، جسے ورن کہہ دیں، آپشن نہیں ہے، آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن جیسے جہاں پال سارتر اور دوسرے ایگزسٹینشیلسٹ یہ مانتے رہے ہیں کہ مجھے انتخاب کی آزادی ہونی چاہیے. وہ آفٹر برتھ، پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ جو وجودی مفکرین ہیں وہ جو زندگی کی بے معنویت پر اصرار کرتے ہیں، اس بے معنویت کے جنگل میں انفرادی سطح پر آپ کو معنی کی تلاش کی آزادی ہے، وہ مانتے ہیں. مت آف سیسیفس کامو کا جو ہے اس میں جو سزا ملتی ہے
जी। सिसिफस को जी, जी। कि चट्टान उठाकर आप पहाड़ के ऊपर तक ले जाओ, जाएं। और जब थक चुका होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है, और सूरज के गुरूब होने के बाद वो सो चुका होता है, जब सुबह उठता है तो चट्टान फिर से पहाड़ के नीचे होती जी। है, फिर सफर शुरू होता है। गालिब ने कहा था, बस हुजूम नाउमीदी खाक में मिल जाए है, ये जो एक लज्जत हमारी सही हासिल में है। और वेटिंग फॉर गूडो का जो मसला ही यही है हाँ। कि माँ की गोद से कब्र हाँ, की गोद कब्र तक के की दरमियान का जो फासला है, उसको कैसे गुजारा जाए। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए था भाई कि उर्दू ट्रेडिशन में नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत मुख्तारी की ये और वजूदियत के फ़लसफ़ा जो फ़लसफ़ी लोग हैं उनके बीच में आप इनको इम्बाइब इसलिए कि आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आपने वजूदियत के फ़लसफ़े को बगौर पढ़ा है। इन दोनों के बीच में कोई हारमोनी आप एस्टेब्लिश करते हैं, या इन दोनों के बीच में से कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं, या इन दोनों को कबूल करते हैं, या एक को कबूल नहीं करते? मसलन मैं यहाँ महात्मा बुद्ध के फलसफे से ज्यादा मुतासिर हूँ। मसलन ये सिद्धार्थ जो नॉवेल आया था, बहुत मशहूर नॉवेल, का फिल्म भी बनी थी, उसमें दो करैक्टर हैं, एक गोविंदा है, एक सिद्धार्थ है। दोनों सच्चाई की तलाश में हैं। एक ने आकर दूसरे से कहा कि मुझे सच का रास्ता मिल गया। उसने कहा कौन सा? उसने महात्मा बुद्ध का नाम लिया। वो गया मिलने के लिए, और उसने जाते ही कहा कि महात्मा बुद्ध, द लाइट ऑन योर फेस कन्विंसेस मी ऑफ द ट्रूथ दैट यू हैव अचीव्ड निर्वाण, जी, बट अनलेस एंड अनटिल दैट निर्वाण comes to me through my experience would not be my truth। वो आपने जो कहा है कि वो जो तुम्हारा भुगता हुआ नहीं हो तुम्हारा सच कैसे हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, गो आई ब्लेस यू, सर्च योर ओन ट्रूथ। क्या बात। तो मैं जिंदगी को दूसरे फलसफों की ऐनक से समझने के बजाय अपने रात दिन के तजर्बों पर, मेरे तजर्बे की आंच में घुल मिलकर मुझ तक नहीं आती। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अक्सर देखा जाता है कि कभी हालात और कभी इत्तेफाकात इंसान के अंदर छुपे हुए फ़न को बाहर निकाल लाते हैं। निदा फाजिल के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब वो बहुत कम उम्र के थे तो एक मंदिर के सामने से गुजर रहे थे और एक पुजारी सूरदास का एक बहुत खूबसूरत भजन गा रहा था, जिसमें राधा अपनी सखियों से जिक्र कर रही थी कृष्ण की जुदाई का और अपनी तड़प का। इस आवाज़ में, एक भजन में एक मिठास थी, एक दर्द था। निदा फाजली बहुत मुतासिर हुए और जब वो वापस आए तो उनको लगा कि वो शेर कहना चाहते हैं। निदा फाजली के तख़य्युल में छुपे हुए ख्यालात अल्फाज और शेर बनकर उनकी शायरी में आने लगे। बच्चा बोला देखकर, मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। भाई यहाँ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जब पहली किताब लफ्ज़ों का पुल सामने आई तो एक कोई पूरे ट्रेडिशन का इनहराफ और एतराफ़ जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उसकी वजह क्या है कि नाक़दीन ने कुछ हमारे जहनों को गुमराह किया। मसलन ये कि मैं संतों की शायरी से ज्यादा मुतासिर रहा। संतों की शायरी हुआ क्या कि उर्दू शायरी वक्त से पहले खानकाहों से निकलकर दरबारों में शामिल हो गई थी। तो दरबारों में शाइस्तगी तो आ गई, उठने बैठने के तरीके भी आ गए, शेरवानी पहनने का अंदाज भी आ गया, लेकिन जो चीज छूट गई थी वो तलवों से जमीन की मिट्टी थी, आंखों से खुला हुआ आकाश था, कानों से चिड़ियों की उड़ानें थीं और इर्द गिर्द के उगते हुए पेड़ थे। आज भी हमारी छोटी बस्तियों में पेड़ों को मोहल्ले के बुजुर्ग कहा जाता है, और अगर घर में होते हैं वो तो नजर नियाज में उनका हिस्सा भी होता है। सही।
मसलन ये कि संतों की जो जिक्र किया मैंने, वो अपनी जुबान के लिए लाइब्रेरी नहीं जाते थे। सही बात। उनकी जुबान उनके अपने न सर पे तजुर्बे- चोटी लगाती थी, न चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाती थी। कबीरदास जा रहे हैं, चक्की की आवाज आ रही है, वो कहते हैं चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वाह, अकबर के दरबार के रहीम गुजर रहे हैं और कोई सुई में धागा डाल रही है और वहां से जुबान तराशी जाती है कि रहीमन धागा प्रेम का मत दी जो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। सूरदास की राधा जो है वो वृक्षों से और पेड़ों से अपने गम को शेयर करती है, और गम को शेयर वहीं किया जाता है निजाम साहब जो करीब होता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं। सही। जो मधुबन तुम क्यों राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। वाह, और लाइन आ रही है, कौन काज खड़े रहे बन में क्यों ना औकटी परे। वाह, मुझे लगा कि जो जुबान मुझे विरसे में मिली है वो जुबान जरूरत से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। मेरे इर्द गिर्द फैली हुई दुनिया और उसके मसाइल के लिए जो जुबान मुझे ज्यादा रेलिवेंट महसूस हुई वो वही जुबान है जिसके बारे में बहुत पहले हफीज जालिंदरी ने कहा था, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। और मुझे उर्दू अदब की तारीख लिखने वालों से शिकायत भी है कि उन्होंने अपनी मुश्तरका विरासत में रहीम, कबीर, मीरा, तुलसी और आपके जयपुर के बिहारी को शामिल नहीं किया, और शामिल न करने से बहुत कुछ कम हो गया। अगर ये शामिल होते तो हो सकता था हमारी जुबान, शेरी जुबान, अदब की जुबान और ज़्यादा रिच होती। अभी भाई आपने कहा कि आपको संत कवियों से आप मुतासिर थोड़ा रहे। पानी पी लूं? जी जी जी। तो आपने कहा कि संत कवियों से आप मुतासिर रहे, तो वो कौन सा संत कवि था जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? सूरदास। सूर, उसकी कौन सी खूबी ऐसी रही जो इसने, क्यों कहीं शायद आपने कबीर का भी बहुत हवाला दिया। मैंने जिक्र किया है अपनी पहले सवाने ही नावल में दीवारों के बीच में जी, कि जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर कर रहा था एमए का, उस वक्त हमारी क्लास में एक लड़की 45 के एंगल में बैठती थी। आपसे? जी हाँ। और उस 45 के जाविये में मैं, उसकी पुश्त, उसकी कमर, उस जमाने में नए नए ड्रेस चेंज हो रहे थे लेडीज के, तो खुली कमर, और एक ऐसा बेनाम सा रिश्ता बन गया था कि जब वो सड़क पे चलती थी या कॉलेज के गार्डन से गुजरती थी तो मुझे महसूस होता था कि ये गार्डन अब कंप्लीट हो गया। इस रास्ते का में इसका न होना जो था वो कुछ कमी का एहसास दिलाता था। सडनली वन डे मैं कॉलेज आया तो नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। रास्ते में एक ट्रक के हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। उस डेथ ने एक अजीब किस्म की गुत्थी मेरे जहन में पैदा कर दी कि मैं उस गम को जो एक बेनाम से रिश्ते का मेरे अंदर पैदा हुआ है उसका इजहार करना चाहता था मैं। और मेरे वालिद जो हैं वो दाग स्कूल के शागिर्द थे और उनके वजह से और उनके अहबाब की वजह से मुझे बेशुमार दाग साहब के और नूह साहब की शेर याद थे। बाद में नूह साहब ने कहा भी था एक बार मेरे बचपन में कि शेर कहना चाहते हो तो 5000 शेर असातिज़ा के याद कर लो। उसकी एक वजह थी जो अब समझ में आई है। खैर, तो जो मुझे विरसे में शेर मिले थे मैं उन शेरों के जरिए से वो गम का इजहार करना चाहता था, तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था।
ایک دن صبح میں کالج جا رہا تھا تو وہاں سامنے ایک مندر تھا. جب میں سائیکل سے مندر سے گزر رہا تھا تو وہ پجاری گا رہا تھا, ادھو مرنا ہی 10-20 ایک ہو تو سو گئے شام ایک ہتو تو گئے سیام سنگ کو آرا دے. مجھے لگا کہ میرے اندر جو ایک گانٹ سی پڑ گئی تھی وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگی. اور سورداس کے اس بھجن نے میرا تعارف میرا سے کرایا. جو میں ایسا جانتی پریت کیے دکھ ہوئے نگر رو رو پیٹ تھی. پھر وہاں سے میرا تعارف تلسی سے کرایا, پھر وہاں سے میرا تعارف رحیم سے کرایا, ملا داؤد سے کرایا, نرسی مہتا سے کرایا. ان کی پوئٹری میں جو ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو شعری زبان ہے, ان کا جو لسانی تصور ہے, وہ اس میں کوئی انٹلیکچول ایلوژن نہیں ہے. جی. ان میں سے میرے نظر میں شاعری اور اچھی پوئٹری یا لٹریچر کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے, میں نے فراق صاحب کے بارے میں ایک جگہ لکھا تھا کہ فراق کی شاعری کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کے سر میں 80 سال کا بڑھاپا بیٹھا ہوا ہے اور آنکھوں میں 5 سال کا بچہ چمک رہا ہے. جی. تو 80 سال کا جو بڑھاپا جو ہے, جب 5 سال کے بچے کی آنکھوں سے ارد گرد کی دنیا دیکھتا ہے تو اس دنیا میں جو وسمے ہے, اس دنیا میں جو ونڈر ہے, وہ جو تحیر ہے, اس کی گرفت جو ہے وہ بڑی شاعری ہے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ لوگ دانشور زیادہ ہو گئے صحیح, اور اس معصومیت کو بھول گئے جو میر کے لہجے کی میں شامل لفظوں کی آوازوں میں ہوتا ہے. یاد اس کی اتنی خوب نہیں, میر بازا, رک کے پڑھیے, یاد اس کی اتنی خوب نہیں, میر بازا نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا. اور جہاں جہاں یہ زبان قریب ہوئی ہے چلتی پھرتی زندگی کے, وہیں وہیں جادو جاگا ہے. کھڑی بولی کا ایک سودا کا شعر ہے جی, اور یہ کھڑی بولی کا میریکل ہوتا ہے کبھی کبھی. سودا جو تیرا حال ہے, ہاں ایسا تو نہیں ہو, یا ایسا تو نہیں وہ کا جو ٹکڑا ہے نا, یہ معاف کیجئے, یہ عقل سے نہیں آتا. سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ, کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا. یہ آ اور نا کی جو ساؤنڈ ہے نا, اس کو ذرا بدل کے دیکھیے. کیا جانیے تو نے اسے کس لمحے میں دیکھا, وزن پورا ہو گیا, کس حال میں دیکھا, کوئی چیز مس کیا ہو گئی. ہاں ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں. تو یہ جو شعور ہے یہ نور صاحب کی ہدایت کے مطابق 5000 شعروں کے یاد کرنے سے پیدا ہوتی ہے, اور ان سنتوں کی شاعری میں حرفوں, لفظوں, فضاؤں, خلاؤں, کھیتوں, کھلیانوں, چڑیوں کی اڑانوں, کھلے آسمانوں کی پہچان سے پیدا ہوتی ہے. بھائی ابھی آپ نے فرمایا کہ نور صاحب نے یہ کہا تھا کہ 5000 شعر اساتذہ کے حفظ کر لیجئے اگر شعر کہنا چاہتے ہیں تو, اور وہ آپ کو بہت عرصے بعد یعنی کہ اب معلوم ہوا کہ ایسا کہ وہ جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ اساتذہ کے کسے ہوئے مصرے, چست شعر, زبان و بیان کے درست شعر ذہن کے سیلز میں اتر جاتے ہیں. تو جیسے گندک کے چشمے سے جب پہاڑ سے جب چشمہ گزرتا ہے تو پانی میں گندک نظر نہیں آتا, لیکن گندک کے اثرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی, کسے ہوئے خوبصورت مصروں اور شعروں کی وجہ سے ذہن میں اگر شامل ہیں تو آپ کے مثلے ہکلاتے ہوئے, لڑکھڑاتے ہوئے نہیں ہوتے. وہ 16 برس کی کمر کی طرح سے سیدھے مصرے ہوتے ہیں, جیسے داغ دہلوی کیا کہ دل گیا نے لیا ہم کیا کریں, جانے والی چیز کا غم کیا کریں. قافیہ ایسا ہے جیسے اٹھنی پہ اٹھنی پڑ رہی ہے, جیسے اٹھ کہتے ہیں ٹن سے قافیہ ہے. اچھا بھائی, ابھی آپ نے فرمایا جیسے سنتوں کی زبان ہے وہی ہمارے ہاں میر تقی میر کی بھی زبان ہے, تو ان دونوں کے بیچ میں میر تقی میر یا خواجہ میر درد یا اس زمانے کے شاعر جو خانقاہی کلچر یا اس طرح کی چیزوں سے جڑے رہے ہیں, اور جب میر تو یہ کہتے ہی رہے ہیں کہ میری تو زبان ہی اردو بازار کی یا جامع مسجد کے زینوں کی زبان ہے. بھائی دیکھیں, میر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اسے کوئی تعصب نہیں ہے کسی بھی لفظ سے, جیسے سنتوں میں ہے
یعنی سنتوں میں بھی تعصب نہیں تھا کہ جہاں سے جیسے بھی بھائی جو اس میں لفظ ایک بات ملتا وہ تھا. تھی کہ انٹلیکچوئل ایلیوژن جو ہے وہ میر کے ہاں بھی نہیں ملتا. رائٹ بھائی، ایک بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی سنت کی بائیوگرافی نہیں ملتی. یہاں پر میں آئی انسسٹ کہ ہندو کانسیپٹ آف ٹائم میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، اس میں فرد کی اہمیت نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہو کہ ان کے ہاں تخلص نہیں ملتا. رائٹ، اینڈ they did not have the pretension to be poet. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ میرا میڑتا سے چل رہی ہیں اور باہر گھاؤ کچھو نہیں دی سے روم روم دی پیر، یہ دی آ گیا وہاں سے پنجاب سے. میرا کے پربھو گردھر ناگر صدقے کرو سریر، یہ آ گیا پرشیا سے صدقے. اسی طرح میر کو جہاں سے جو لفظ ملتا ہے، جس طرح سے ملتا ہے، اس کو اٹھا کے لگا لیتا ہے. اور لفظ اپنے اندر نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ بڑا ہوتا ہے، نہ اچھا ہوتا ہے، نہ برا ہوتا ہے. یہ آپ کی شخصیت کی تہداریوں کی وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تہدار ہوتا ہے، اکہرا ہوتا ہے. حال ہی کہتے ہیں نا کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا. یہی عشق جب ڈاکٹر اقبال کے پاس آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لفظ بام بھی. تو ہمارے فراق صاحب بہت اچھی بات کہتے تھے کہ لفظوں کو اوپر سے سجانے کے بجائے شخصیت کو اندر سے سجاؤ، خود سج جائے گا لہجہ. دیکھیے، اگر آپ کو ریزرو بینک آف انڈیا یا کسی